آج کے اس خطبے میں استقبال رمضان اور آمد رمضان کے حوالے سے وہ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے گی اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ کی دعاؤں سے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمائی۔ میرے دوستو، ہم مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج بھی موجود ہیں، اور اگر ہم لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان تعلیمات کو حرز جاں بنا لیں، ان کو سیکھیں، ان پر عمل کریں، تو یہ جتنی پریشانیاں آج ہم دیکھ رہے ہیں، ان پریشانیوں سے اللہ رب العالمین ہمیں نجات عطا فرمائیں گے۔ ساری پریشانیوں کی ایک وجہ کہ ہم لوگ دین سے دور ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دیندار بنائے۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے وہ قرون اولا والی یادیں تازہ فرما دے۔ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کے آخری دنوں میں اور رمضان سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان المبارک کی عظمت، اہمیت، فضیلت اور آداب رمضان کے بارے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کو عام رکھا، صرف ایمان والوں سے خطاب نہیں کیا بلکہ اپنے خطاب کو یا ایھا الناس سے شروع کیا۔ کہاں سے شروع فرمایا؟ یا ایھا الناس۔ ایک ہوتا ہے خطاب عام اور ایک ہوتا ہے خطاب خاص۔ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے روزے کی فرضیت کا اعلان کیا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کا محترم مہینہ سب کے لیے رحمت اور سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ سب کے لیے رحمت اور سب کے لیے برکت کا کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے، باعث ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، حدیث کے الفاظ، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو۔ یہ خطاب عام ہے، سب کو آپ نے خطاب کر کے فرمایا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم۔ یہ چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، سیم تو سیم ہیں، اس لیے جب بھی ان کو سنیں محبت سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اور یہ تصور رکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ آج بھی اسی طرح زندہ و جاوید ہیں جس طرح میرے محبوب نے ارشاد فرمائے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم،
تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ چکا ہے، بہت بڑا مہینہ۔ چونکہ یہ خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخری دنوں میں ارشاد فرمایا اور رمضان سر کے اوپر تھا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو قد ازل لکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ، شہر عظیم، شہر کی آپ نے صفت جو بیان فرمائی ہے، فرمایا وہ عظیم، وہ بڑا عظمت والا مہینہ۔ کون سا مہینہ ہے؟ بولو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ میری امت کے دل میں رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو جائے، رمضان کی عظمت دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جو مہینہ اب تمہارے اوپر آنا چاہتا ہے، جو مہینہ تمہارے اوپر اب گویا کہ پہنچ چکا ہے، جو مہینہ تمہارے اوپر اپنی رحمت کی چھتری کا سایہ کیے ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ دوسرے مہینوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ شہر عظیم، یہ بہت بڑا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ سال کے جتنے مہینے ہیں سارے مہینے مل کے بھی رمضان کی عظمت کا، فرمایا رمضان کی رحمت کا، رمضان کی برکت کا، رمضان کی سلامتی کا، رمضان کے تقدس کا، رمضان کی پاکیزگی کا، رمضان کی طہارت کا، فرمایا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو دیکھو تو صحیح نا، اللہ رب العالمین نے جس وقت اپنی عظمت کو بیان فرمانا چاہ تو لفظ عظیم کو ذکر کیا۔ اللہ پاک نے آیت الکرسی کے آخر میں فرمایا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ کی وہ ذات جو سب سے زیادہ عظیم ذات ہے، اللہ عظمتوں کا مالک ہے۔ پیچھے اللہ پاک نے اپنی ساری کی ساری صفات بیان فرمائی ہیں، اللہ پاک نے اپنی قدرتوں کا بیان فرمایا ہے، اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ پھر آخر میں اللہ کریم نے فرمایا، او لوگو جس ہستی کی صفات اس آیت الکرسی میں تم نے پڑھی ہیں وہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بہت بلند و بالا ہے، عظمت والی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر جس مقام پہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ذکر فرمایا ہے، میرے دوستو اخلاق تو حضرت آدم علیہ السلام کے بھی تھے اور اچھے تھے، اخلاق تو حضرت نوح علیہ السلام کے بھی بہت اچھے، اخلاق تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی بہت اچھے، اخلاق تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی بہت اچھے، اخلاق تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی بہت اچھے، یوسف علیہ السلام کے بھی بہت اچھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی پیغمبر رسول اس دنیا کے اندر تشریف لائے سارے نبی اخلاق والے، سارے کے سارے پیغمبر اعلیٰ درجے کے اخلاق والے تھے، لیکن اللہ پاک نے خاص طور پہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر فرمایا تو قرآن مجید کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ،
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے. اخلاق کے ساتھ لفظ عظیم آ گیا. اخلاق کے ساتھ کون سا لفظ آ گیا؟ بولیے اونچی آواز سے. میں چاہتا ہوں کہ اس خطبے کی پوری اہمیت آپ کے دل کے اندر اجاگر ہو جائے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اخلاق عظیم عطا فرمائے. ہم نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے کے اوپر فائز کیے ہیں. میرے دوستو اسی طرح جس وقت اللہ پاک نے قرآن مجید کی عظمت کا بیان فرمایا وہاں بھی لفظ عظیم ارشاد فرمایا. اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات دی ہیں. یہ جو مشرکین مکہ ہیں, یہ جو کفار مکہ ہیں, یہ اپنے مال و دولت پہ ناز کرتے ہیں. فرمایا یہ دنیا کی مادی چیزوں کے اوپر نازاں ہیں. یہ اپنے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کبھی بھی ان کی دنیا کی نعمتوں کو حسد کی نگاہ سے نہیں دیکھنا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کتنی بڑی دولت دی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي. ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی آیات, کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہیں. مراد سورۃ الفاتحہ. مراد کیا ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. سورہ فاتحہ علم و عمل کا خزانہ ہے. جتنے مضامین اللہ نے پورے قرآن میں بیان فرمائے ہیں, سارے مضامین کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا والقرآن العظیم, اور ہم نے آپ کو قرآن عظیم عطا فرمایا. یہاں قرآن کی جو عظمت بیان فرمائی تو فرمایا والقرآن العظیم. یہ قرآن عظیم, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم, اللہ پاک کی ذات, بولو اونچی آواز سے, عظیم. گناہوں میں سے جس وقت اللہ پاک نے سب سے بڑے گناہ کا ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم. بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے. اونچی آواز سے کہہ دو آمین. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آ گیا ہے. اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے عظمت والا مہینہ ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا شہر الرحمت, یہ رحمت کا مہینہ. کون سا مہینہ ہے؟ بولیے رمضان کون سا مہینہ ہے؟ فرمایا رمضان کا دن ہو تب بھی اللہ کی رحمت برستی ہے. رمضان کی راتیں ہوں تب بھی اللہ پاک کی رحمت برستی ہے. رمضان میں جس وقت بندہ روزے کی حالت میں ہو تب بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. تراویح کے اندر کھڑا ہو تب بھی اللہ کی رحمت برستی ہے. فرمایا اگر روزے دار بندہ رمضان میں روزہ رکھ کر سویا ہوا ہے تب بھی اللہ کی رحمت برستی ہے. فرمایا شہر الرحمت, یہ رحمت والا مہینہ ہے.